أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على محمد المصطفى وآله المجتبى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آج سے 1445 سال پہلے جو پہلی وحی ہوئی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یا ہمیں مخاطب نہیں کیا، بلکہ براہ راست خطاب اپنے نبی کو کیا ہے. اقرأ، پڑھیں آپ. جیسے میں نے ذکر کیا تھا، کیا پڑھیں آپ کو؟ وہاں کلمات نہیں تھے جو پڑھنے تھے، یعنی خالق نے اپنی خلاقیت کی کتاب جو اس وقت وسیع کی ہے، اس کو بھی پڑھیں، اور انسان جو خالق کا بہترین شاہکار ہے، ایسا ہے کہ جس پر خالق فخر کر رہا ہے، اس انسان میں کیا کچھ ہے، اس کو بھی آپ پڑھیں، مطالعہ کریں، جس کی تفسیر قرآن مجید نے بعد میں کی ہے. کس میں؟ 25ویں پارہ میں. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھا رہے ہیں کائنات میں بھی، اور آپ کے اپنے نفس میں، انسان میں بھی دکھا رہے ہیں، تاکہ آپ کے لیے واضح ہو جائے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس نے ہی اسی کائنات کو پیدا کیا ہے. تو اپنے تو یہ اعزاز ہے نبی اعظم کا، افتخار ہے نبی اعظم کا، اکرام ہے نبی اعظم کا، احترام ہے نبی اعظم کا، کہ اللہ تبارک و تعالی براہ راست مخاطب انہیں کر رہا ہے. اقرأ. اور پھر دوبارہ بھی فرمایا ہے اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیں، آپ کا رب بہت بڑا کریم ہے. اب ظاہر ہے کہ جب انہوں نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، حضور کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث برسالت کیا، تو ابتدا میں اگرچہ یہ سلسلہ مخفیانہ تھا، پوشیدہ طریقے پر تھا، 2 4 آدمی جب بیٹھے ہوتے، حضور چلے جاتے، ان کو جا کے تبلیغ کرتے، کوئی عمومی نہیں تھا، لیکن بہرحال اس پورے مکہ میں ہلچل پیدا ہو گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کس طرح ہو رہا ہے، کیوں لوگ ہم سے کٹ رہے ہیں، کیوں لوگ دوسری طرف جا رہے ہیں، یہ ان کو کیا تعلیم دیتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے کٹ کر اس طرف جا رہے ہیں. تو کچھ بڑے لوگ اکٹھے ہوئے کہ سوچیں کہ کیا کہنا ہے. چنانچہ 3 بڑے اس زمانہ کے جو سمجھے جاتے تھے، ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، یہ تینوں کے تینوں چل کر گئے ایک پڑھے لکھے آدمی کے پاس. یہ خود پڑھے لکھے نہیں تھے، مغیرہ جس کا نام ہے. اس کو جا کے کہتے ہیں کہ آج کل ہم بڑے تنگ ہیں، ہم بڑے پریشان ہیں، ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. سب لوگ اسی طرف جا رہے ہیں، سب لوگ ان کے حلقہ اثر میں آ رہے ہیں، ان کے حلقہ ارادت میں آ رہے ہیں، اس کا کوئی توڑ کوئی ہو سکتا ہے یا نہیں. اب ظاہر ہے اس نے کہا ہے کہ میں اس کے بارے میں دیکھوں گا، میں کسی وقت جاتا ہوں، ان سے ملاقات کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ کیا سلسلہ ہونا چاہیے. چنانچہ مغیرہ پہنچا. دوسرے دن یہ پوری فوج لے کر، ڈھیر سارے آدمی لے کر مغیرہ کی خدمت میں پہنچے. ہاں جی کیا ہوا، آپ گئے تھے؟ اس نے عجیب ایک کلمہ کہا جس سے یہ سارے پریشان ہو گئے.
کہنے لگے میں نے دیکھا ہے، سنا بھی ہے، سوچ و بچار بھی کیا ہے، ما ھذا کلام البشر، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ بشر کا کلام نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ وہ ان کی عظمت کا قائل ہو گیا۔ لیکن دنیا دار لوگ دنیا دار ہی ہوتے ہیں، وہ کہنے لگے ہم نے آپ کو بھیجا تھا، آپ توڑ سوچے، آپ توڑ کی بجائے آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں، آپ نے تو ہمارا کام ہی خراب کر دیا، آپ کہہ رہے ہیں ما ھذا کلام البشر۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ مجھے مہلت دیں، میں رات اس کے بارے میں سوچتا ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ چنانچہ دوسرے دن جب یہ تینوں اکیلے آئے، انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے پھر ایسی کوئی بات کہہ دیں۔ اس نے کہا مجھے اور تو کوئی چیز نظر نہیں آتی، یہی کہنا چاہیے سحر یؤثر۔ یہ سورہ مدثر جو 4 نمبر کی ہے نا، اس میں یہ موجود ہے آیت، کہ یہی کہنا چاہیے کہ یہ گویا کہ ایک جادوگر ہے جو جب کوئی اس کے سامنے آتا ہے اپنی بات چیت کے ذریعے، جادو کے ذریعے اس کو اپنے حلقے اثر میں لے لیتا ہے۔ انہوں نے کہا سیدھی سادھی بات ہے، اس سے صاف ستھرا لفظ یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے۔ یہ مجنون دیوانے کا تذکرہ بھی قرآن مجید نازل ہونے والی پہلی صورت ہے سورہ اقرا، دوسری صورت ہے نون والقلم، اس کی آخری آیت میں مجنون کا پایا جاتا ہے۔ گویا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ آیت ان آیات میں سے ہے کہ کبھی آپ کے بچوں کو گھر میں کسی شخص کو بھی نظر بد کی شکایت ہو، جیسے کہتے نہیں ہیں فلاں آدمی کی نظر لگ گئی ہے، یہ بچہ بیمار ہو گیا ہے، بچی بیمار ہو گئی ہے، یہ عورت بیمار ہو گئی ہے، انسان خود بیمار ہو گیا ہے۔ یہ نظر بد ایسی نہیں ہے کہ جس کو تسلیم نہ کیا جائے، یہ باقاعدہ ہے، اور اس کے لیے قرآن مجید میں 2 آیتیں ہیں۔ ایک آیت تیسرے پارہ میں ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، جتنا چاہیں، کوئی تعیین نہیں ہے ان کی۔ پڑھیں، نظر کے اثرات ختم ہو جائیں گے، پانی پر دم کر کے دیں، نظر کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ کسی جانور کو، جانور تو آپ کے یہاں نہیں ہوں گے، گھاس پر دم کر کے کھلا دیں، اس پر نظر کے آثار ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسری یہ آیت ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، قریب ہے کہ کافر جب آپ کے پاس آتے ہیں اپنے آنکھوں کے ذریعے نظر بد لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں اِنَّهُ لَمَجْنُونَ، کہ حضور معاذ اللہ دیوانے ہیں، مجنون ہیں۔ قرآن مجید جواب دے رہا ہے وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ قرآن مجید دیوانگی نہیں ہے، بلکہ یہ عالمین کے لیے ذکر اللہ کی طرف سے بن کر آیا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ آتے ہیں تو انہوں نے مجنون کہنا شروع کر دیا۔ قرآن مجید کے مطالعے کی اگر عادت ڈالیں تو پتہ چلے گا کہ عام طور پر 5 اشکال کیے گئے ہیں تمام انبیاء پر۔ حکومت چاہتا ہے، روٹی پانی کا معاملہ چلا رہا ہے، اصل میں یہ مجنون ہے، یہ جادوگر ہے، یہ جھوٹا ہے۔ یہی الفاظ ہیں جو ہر نبی کو کہے گئے، اور یہ سب کے سب حضور کے بارے میں بھی کہے گئے ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جب کسی نبی پر کسی نے اشکال کیا ہے تو اللہ نے اس کی طرف سے جواب دیا ہے کہ اس نبی نے جواب میں یہ کہا۔ گویا اشکالات کے جوابات انبیاء خود دیا کرتے تھے، اللہ نے نہیں دیا۔ پورے قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اگر کسی نے کوئی اشکال کسی قسم کا، یہ 5-6 جو میں نے ذکر کیے ہیں، اگر رسول اعظم پر کسی نے اشکال کیا ہے تو رسول اعظم نے اپنی طرف سے کبھی بھی کسی اشکال کا جواب نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ اللہ نے اس اشکال کا جواب دیا ہے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے۔ یہ بھی در حقیقت اعزاز ہے رسول اللہ کا کہ اللہ کا کہ یہ ایسا پیارا نبی ہے کہ ان کو خود جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اشکالات کے جوابات اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے خود دیتا رہتا ہے۔
صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب ان کو مجنون کہا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے رہا ہے، جیسے کل بھی میں نے سورہ نون والقلم کی پہلی 2 آیتیں پڑھی تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے مجھے دوات کی، قسم ہے مجھے قلم کی، قسم ہے مجھے ان سطروں کی جو قلم کے ذریعے یہ لوگ لکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ 3 قسمیں کھا رہا ہے، دوات کی قسم بھی تاکہ دوات کی اہمیت واضح ہو، قلم کی قسم تاکہ پتہ چلے کہ قلم ہی ترقی کی ضمانت ہے، قلم ہی سے قومیں کمال کی طرف جاتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ قلم سے کام لیا جائے تو تب فائدہ ہوگا، لذا ان سطروں کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہا ہے جو اس قلم کے ذریعے لکھی جائیں گی۔ قسم کے بعد مقسم بے، یعنی جس مقصد کے لیے قسم کھا رہا ہے وہ در حقیقت جواب دینا ہے اس فکرے کا کہ نبی اعظم معاذ اللہ مجنون ہے۔ اللہ تینوں قسمیں کھا کر ارشاد فرما رہا ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ چوتھی قسم اللہ یہ کھا رہا ہے تیرے رب نے جو تجھے نعمت دی ہے، کون سی نعمت؟ نبوت کی نعمت، رسالت کی نعمت، علم کی نعمت، طہارت کی نعمت، عصمت کی نعمت، جتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے، جس میں سب سے بڑی نعمت نبوت ہے، باقی رسالت ہے، باقی اس کے ماتات آ جاتی ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے دوات کی قسم، قلم کی قسم، سطروں کی قسم، رب نے جو تجھے نعمت دی ہے نبوت، اس نبوت کی قسم ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ مجنون نہیں ہیں۔ تو کفار نے تو اشکال کیا تھا نا، تو کفار نے تو اشکال کیا تھا، اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں، یعنی یہ جو کچھ کہتے ہیں غلط کہتے ہیں۔ آپ جیسی ذات جو ذکر لا رہی ہے، قرآن لا رہی ہے، اللہ نے جس کو عزت دی ہے، اللہ نے جس کو عصمت دی ہے، اللہ نے جس کو پاکیزگی دی ہے، ایسے شخص کے بارے میں کہنا مجنون ہے، مجنون کے یہ کام تو نہیں ہوتے۔ لذا اللہ خود جواب دے رہا ہے کہ مجھے قسم ہے دوات کی، مجھے قسم ہے قلم کی، مجھے قسم ہے ان سطروں کی جو لکھی جا رہی ہیں، مجھے قسم ہے تیرے رب کی اس نعمت کی جو تجھے دی گئی ہے، آپ مجنون نہیں ہیں۔ تو گویا اشکال کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی دے دیا ہے۔ تو جو بھی مشن چلانے کے لیے آتا ہے، جس کا مشن ہوتا ہے وہی اس کا تعارف کراتا ہے تاکہ لوگوں کے دل میں اس کی عظمت اجاگر ہو جائے اور وہ سمجھیں کہ جو کچھ یہ کہے گا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، یا مشن جس کا ہے اس کی طرف سے جو ہے وہ ہوگا۔ تو یہاں بھی گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی عزت ذکر کر رہا ہے، تعظیم کا ذکر کر رہا ہے، احترام کا ذکر کر رہا ہے کہ میرا نبی اتنی بڑی عظمت کا مالک ہے کہ سب سے پہلے میں نے اپنے نبی کو مخاطب کیا، میری وحی میرے نبی کے قلب پر نازل ہوئی۔ میرا نبی اتنی عظمت کی مالک ہے کہ 4 قسمیں کھا کر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مجنون نہیں ہے۔ اب اس کے بعد مزید تعریف ہو رہی ہے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ۔ اے میرے حبیب آپ گھبرائیں نہیں، اپنا کام آپ کرتے رہیں، صبر کے مطابق جیسے میں نے حکم دیا ہے آپ چلتے رہیں، میرے حکم پر عمل پیرا ہوں، اس حکم کو پہنچاتے رہیں۔ وَإِنَّ لَكَ یقیناً میرے حبیب آپ کے لیے لَأَجْرًا البتہ اجر ہے، اور اجر بھی ایسا جو اللہ کی طرف سے کبھی بھی منقطع نہیں ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ پوری تفصیل میں نہیں جا سکتا، یہی کہا جا سکتا تھا کہ تیرے لیے اجر ہے، لیکن نہیں، پہلے لفظ اِنَّا کہا ہے، یہ تاکید ہے۔ اجرن کہہ سکتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ، تب بھی صحیح تھا، لَأَجرن کہا ہے، اِنَّ لَكَ کہا ہے، اس کی ضرورت جو ہے وہ تاکید کے لیے ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا اجر پر پھر لام داخل کر دی ہے، وہ لام جو ہے وہ بھی تاکید کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد غیر ممنون کہہ دیا ہے کہ کبھی منقطع، یعنی اتنی تاکیدیں کر کے
اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے یقیناً یقیناً ہر صورت میں اللہ کی طرف سے آپ کو ایسا اجر دیا گیا ہے جو اجر کبھی بھی کسی صورت میں بھی منقطع نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھیے حضرات محترم، ہم جتنے اعمال بھی کرتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے فروع دین، ان تمام اعمال کا ایک وقت ہے، اس وقت کے مطابق ہمیں کرنا ہوتا ہے۔ نماز تمام فروع دین سے افضل ہے، اور نماز سے چھٹکارا کسی صورت میں نہیں ہو سکتا، ولو 20 آپریشن بھی انسان کے کیوں نہ ہو گئے ہوں، نماز ہر صورت میں پڑھنی پڑتی ہے۔ اس کے مدارج مختلف ہیں، گزشتہ سال میں نے ذکر کیا تھا۔ تو نماز کی بڑی اہمیت ہے، لیکن ہے کتنی نماز؟ 17 رکعت واجب، 51 رکعت تو مستحب ہے، اصل تو وہی 17 رکعت واجب ہے۔ تو 17 رکعت ہے جو آپ نے پڑھنی ہے۔ اب وہ 24 گھنٹے میں 17 رکعت تو نہیں پڑھیں گے، جب وقت ہوگا چند منٹوں میں آپ نماز پڑھ لیں گے۔ روزہ ہے، اس کا بھی یہی حال ہے، واجب روزے یہی ہیں، اگرچہ حکم دیا گیا ہے ہر مہینے کی پہلی تاریخ، ہر مہینے کی درمیانی تاریخ، ہر مہینے کی آخری تاریخ روزہ رکھو تو پورے مہینے کا روزہ سمجھا جائے گا، لیکن وہ ہماری مرضی، ہم رکھیں نہ رکھیں۔ تو روزہ بھی اسی طرح ہے۔ حج پوری زندگی میں ایک دفعہ ہے، صرف ایک دفعہ واجب ہے، باقی جتنے بھی ہم جائیں گے یہ مستحب ہیں، واجب نہیں ہے۔ باقی چیزیں زکوٰۃ، خمس، وہ بھی ان کا ایک وقت معین ہے۔ لیکن جہاں تک عقیدہ توحید ہے، اس کا تو کوئی وقت معین نہیں۔ عقیدہ توحید تو 24 گھنٹے کا ہے، ہر آن ہے، ہر لمحہ ہے، ہر سیکنڈ ہے۔ سیکنڈ کے اگر 100 حصے کر دیں تو تب بھی عقیدہ توحید ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم نے اپنی پوری زندگی میں ایک دفعہ 1 منٹ کے لیے عقیدہ توحید کو چھوڑ دیا، سب کچھ کافور ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو عقیدہ توحید مستقل ہے نا، 24 گھنٹے ہے نا، ہر وقت ہے۔ کسی وقت انسان عقیدہ توحید سے غافل تو نہیں ہو سکتا، جس طرح عقیدہ توحید ہر وقت موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب لوگ آئے، مسلمان آئے جو اسلام لا چکے تھے، آپ نے بڑی زحمت کی ہے، ہم چاہتے ہیں آپ کو اس کا اجر دیں۔ تو نبی نے کہا جتنے انبیاء گزرے ہیں تمام انبیاء سے یہ کہا گیا ہے، انہوں نے کہا ہمارا اجر اللہ دے گا۔ تو جب سب کا اجر اللہ دے گا تو میرا اجر بھی اللہ نے دینا ہے، میں آپ سے تو کسی قسم کا اجر جو ہے وہ طلب نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب میں یہ فرما رہا ہے کہ آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی بھی منقطع نہیں ہوگا۔ اب وہ اجر کیا ہے؟ نبوت تو اجر نہیں ہے، یہ تو ایک کام ہے، یہ تو ڈیوٹی ہے۔ جب نبوت دی گئی ہے تو عصمت بھی دینی ہے، طہارت بھی دینی ہے، علم بھی دینا ہے، یہ سب چیزیں اس کی صفات ہیں۔ یہ صفات ہوگی تو نبوت ہوگی نا، اگر عصمت نہیں ہے تو نبوت کیسے ہوگی؟ طہارت نہیں ہے تو نبوت کیسے ہوگی؟ علم نہیں ہے تو نبوت کیسے ہوگی؟ تو یہ تو اس کی صفات ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت یا اس کی جتنی صفات عطا کی ہیں ان کا تعلق تو نبوت کے ساتھ ہے۔ نبوت ڈیوٹی ہے، نبوت فریضہ ہے، یہ کوئی اجر تو نہیں۔ اجر کون سا ہے؟ اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شورى میں فرمایا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ قل، میرے حبیب کہہ دیں، لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے جتنا کام کیا اس پر کوئی اجر میں آپ سے طلب نہیں کرتا، مجھے پیسے ویسے کی ضرورت نہیں ہے۔ الا المودۃ فی القربى، اجر میرا نہیں ہے، لیکن آپ سے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اجر آپ دینا چاہتے ہیں تو ایسا اجر اللہ تبارک و تعالی معین کر رہا ہے جس کا فائدہ آپ کو ہے، کمال آپ کو حاصل ہوگا، ارتقاء آپ کو حاصل ہوگا، اچھے آپ بن جائیں گے، کامل آپ بن جائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ المودہ فی القربہ، میرے اہل بیت کے ساتھ محبت۔ تو گویا اجر رسالت کیا ہوا؟ اہل بیت کے ساتھ محبت۔
کسی وقت بھی ہم عقیدہ توحید سے خالی اگر ہوں تو سب کچھ ختم۔ اسی طرح عقیدہ محبت اہل بیت کی عظمت، اہل بیت کی طہارت، اہل بیت کی عصمت، اہل بیت کی مودت، اس کا عقیدہ بھی یہ بھی ہر وقت کا ہے، 24 گھنٹے کا ہے، کسی وقت بھی اس میں کمی نہیں ہو سکتی۔ اگر کمی ہوئی تو گویا نہ نبوت کا اعتقاد فائدہ دے گا نہ توحید فائدہ دے گی۔ دیکھیے حضرات محترم، صرف ایک بات اسی کے ساتھ دیکھیے، یہ دین بیک وقت تو نہیں آیا، 23 سال برابر آتا رہا ہے۔ ابھی تو 2-4 صورتیں ہم نے پڑھی ہیں، دوسری صورت شروع کر رہے ہیں، تو یہ دین جو ہے بیک وقت نہیں آیا۔ جو حکم آتا رہا ہے اس کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہے۔ جب آپ جائیں گے مدینہ میں تو پھر جماعت بھی آ گئی ہے، روزے بھی آ گئے ہیں، زکوٰۃ کا حکم بھی آ گیا ہے، بعد میں خمس کا حکم بھی آ گیا ہے، حج کا حکم بھی آ گیا ہے، کعبہ بھی تبدیل ہو گیا ہے۔ پہلے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، کعبہ تبدیل ہوا ہے، جمعے کا حکم ہوا ہے، یہ سب احکام مدینہ کے ہیں۔ یہاں تو توحید ہے، قیامت سے ڈرایا جا رہا ہے، انسان کو انسان بنانے کی پہلے درس دیے جا رہے ہیں کہ تھوڑا سا انسان سمجھدار ہو جائے، اور یہاں عملی کام صرف اور صرف نماز ہے۔ نماز کا حکم دیا گیا ہے کہ نماز آپ پابندی سے پڑھیں، تو اب ظاہر ہے کہ رفتہ رفتہ احکام آ رہے ہیں۔ اب اگر انسان مدینہ میں پہنچ جائے، حضور فرمائے کہ جمعہ پڑھے، آدمی کہتے ہیں میں نہیں پڑھتا، تو وہ تو مسلمان نہیں نہ ہوگا، پھر تو احکام خداوندی پر عمل، جو چیز واجب ہے اس کا انکار تو جو ہے انسان کو پتہ نہیں کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ جی میں روزے نہیں رکھتا، باقی بات مانتا ہوں، اس سے کام تو نہیں چلتا۔ حج کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں، یہ حج کو مانتا ہی نہیں، زکوٰۃ کو مانتا ہی نہیں، خمس کو مانتا ہی نہیں۔ گویا جس طرح احکام کا نزول ہوتا رہا، اس طرح ان تمام احکام کو تسلیم کرنا تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہوگا۔ اب ہے مسلمان، وہ تسلیم کرتے آئے حتیٰ کہ بالکل آخری وقت آ گیا کہ حضور حجۃ الوداع سے فارغ ہوئے، بڑے آرام سے جا رہے ہیں، عرفات کا خطبہ دے چکے ہیں، لوگوں کی ضرورت کے مطابق سب کچھ کہہ چکے ہیں۔ اب راستہ میں جب گئے تو حکم آ گیا، جی ایک حکم اور ہے، اس کو بھی پہنچا دو۔ اور وہ حکم بھی عجیب انداز میں آیا ہے، اس میں نہ یا ایھا المزمل پیارا لفظ کہا گیا ہے، نہ طٰہٰ کہا گیا ہے، نہ یاسین کا لفظ کہا گیا، بلکہ کیا کہا رہے، یا ایھا الرسول، آپ رسول ہیں، آپ مبلغ ہیں، آپ کا کام رسالت کے احکام کو پہنچانا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچا دیں اس حکم کو جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل ہوا۔ اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، نازل ہوا، اور اس کے بعد ساتھ کہہ دیا گیا۔ اب حضور نے یہ کہا تو نہیں کہ میں نہیں پہنچاتا، ہے کوئی ایسا آپ اعتقاد رکھ سکتے ہیں کہ حضور کہیں جی میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ مصلحت کے خلاف ہے، یہ سیاست کے خلاف ہے، اس وقت یہ کام نہیں، یہ اس طرح کا نظریہ تو نہیں رکھا جا سکتا۔ اور نہیں اللہ کو جواب دیا ہے، نہ ہی یہ نبی اعظم اس طرح کا جواب کبھی دے سکتے ہیں اللہ کو کہ میں یہ کام اس وقت نہیں کر سکتا کیونکہ مصلحت کے خلاف ہے۔ لیکن اللہ نے خود ہی تاکید کر دی، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ کام آپ نے نہ کیا تو گویا رسالت کا کوئی حکم آپ نے نہیں پہنچایا۔ عجیب بات ہے، وہ حکم کیا تھا؟ ہمیشہ آپ سنتے رہتے ہیں مقررین اچھے انداز سے، خطابت کے انداز سے ان کو آپ کو اس طرح بتاتے ہیں کہ جس طرح بتاتے جاتے ہیں اسی طرح آپ کا جذبہ بڑھتا جاتا ہے۔ حکم سے پہلے حضور نے 2 کلمے، خطبہ تو لمبا ہے، صرف 2 کلمے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وہ کلمے کیا ہیں؟ ان سے پوچھا ہے، استصواب کیا ہے، ریفرنڈم کیا ہے کہ مسلمانوں 1 لاکھ سے زیادہ یہاں موجود ہو، ہر علاقہ کے آپ موجود ہیں، مجھے بتائیں کیا جس طرح تبلیغ کرنے کا حق ہے میں نے ادا کیا ہے؟ سب نے کہا جی حضور آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے، 23 سال ہو گئے۔ پھر دوسرا کلمہ کہا، وہ تھوڑا سا ذرا عالی قسم کا ہے، دیکھو جب آپ مسلمان بن گئے اب آپ کا نظریہ کیا ہے؟
یہ نظریہ صرف صحابہ کرام سے نہیں پوچھا جا رہا، ہم سے بھی پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کا نظریہ کیا ہے کہ آپ لوگ خود اپنی جان اور مال کے مالک ہیں، یا مانتے ہیں کہ ہماری جان اور مال کا مالک اللہ اور اللہ کا رسول ہے نا؟ حکم یہی پوچھا گیا ہے، استصواب کیا ان سے پوچھا ہے کہ اپنی جان اور مال کے آپ مالک ہیں یا اللہ اور اس کے رسول مالک ہیں؟ الستُ اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں آپ کے نفس اور آپ کے مال پر اولیٰ نہیں ہوں، حاکم نہیں ہوں، میری حکومت نہیں ہے آپ کے مال و نفس پر؟ تمام صحابہ کرام نے متفقہ طور پر کہا ہاں ہاں بلا، آپ ہی ہماری جان کے بھی مالک ہیں، ہمارے مال کے۔ گویا مطلب یہ ہوا کہ نبی یہ کہیں مال وہاں بھیج دو تو بھیجنا پڑے گا، نبی یہ کہیں جنگ کے لیے چلے جاؤ تو جانا پڑے گا، نبی یہ کہیں جان دے دو، جیسے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا مومنین سے کہ آپ مومن ہیں تو تنور میں چھلانگ لگائیں۔ وہ کہنے لگے مولا ہم تو آگ سے بچنے کے لیے آئے، آپ ہمیں بھیج رہے ہیں۔ یہ تھے کچے مومن، لیکن جب اصلی مومن آیا فرمایا جاؤ آگ میں چھلانگ لگا دو۔ اس نے نہیں پوچھا کہ مولا آگ میرے ساتھ کیا کرے گی، وہ سیدھا آگ میں چلا گیا۔ تو اصل تو یہ ہے جان کا مالک بھی اللہ اور رسول، مال کا مالک بھی اللہ اور رسول۔ جب سب نے اقرار کیا اس وقت حضرت رسول اعظم نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا میں حاکم ہوں اس کا علی بھی حاکم ہے۔ اب گویا تیسرا حکم آ گیا ہے نا، ایک نیا حکم آ گیا ہے۔ پہلے اللہ بھی مالک تھا، اللہ کا رسول بھی مالک تھا، تمام مسلمانوں نے جو حج سے واپس ہو کر آ رہے تھے سب نے تسلیم کیا کہ اللہ بھی مالک ہے، رسول بھی مالک ہے۔ اب انہوں نے تیسری چیز بھی لگا دی، وہ کیا ہے کہ مولا کائنات بھی مالک ہیں۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا ہوں۔ تو مولا سے پہلے لفظ اولا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں حاکم ہوں آپ کے مال کا بھی آپ کی جان کا بھی۔ اب انہوں نے کہہ دیا، تو گویا پہلا حکم یہ تھا کہ ہر چیز کا مالک اللہ۔ اب اس کے بعد کہہ دیا گیا ہے مسلمانوں کی جان و مال پر حق تصرف رسول اللہ کو ان سے زیادہ حاصل ہے۔ اب اس کے بعد کہا گیا کہ مولا کائنات کو بھی اسی طرح حق کے تصرف حاصل ہے، ہمارے مال کے بارے میں حکم دیں، ہماری جان کے بارے میں حکم دیں۔ اب ظاہر ہے اب اگر کوئی شخص ابتدائے اسلام سے لے کر اس وقت تک تمام احکام کو مانتا رہا، اب وہ کہتا ہے میں ماننے کے لیے تیار نہیں، میں فتویٰ نہیں دیتا یہاں کہ وہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اگر کہے ماننے کے لیے تیار نہیں، کم از کم یہ تو کہا جا سکتا ہے نا کہ اس کا اسلام ناقص ہے، کامل نہیں۔ یہ تو کہا جا سکتا ہے نا، کوئی فتویٰ نہیں دیتا کسی قسم کا، یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ اس کا اسلام ناقص ہے، کامل نہیں۔ اور جو تسلیم کریں گے ان کے بارے میں کہا جائے گا کہ ان کا اسلام کامل ہے نا اسی طرح۔ اسی لیے حضرت نے حکم دیا کہ جاؤ جا کے سلام کرو، اور سلام میں کیا کہو السلام علیکہ یا امیر المؤمنین۔ تمام صحابہ کرام گئے، حضرت ابو بکر بھی تشریف لے گئے، خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی تشریف لے گئیں، انہوں نے باقاعدہ اشعار پڑھے ہیں، مبارکباد دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ بھی تشریف لے گئے، اور انہوں نے بڑھ چڑھ کر وہاں جو ہے مبارکباد دی ہے۔ بخن لکا یبن ابی طالب قد اصبحت و امسیت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنۃ، مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے، اے ابو طالب کے بیٹے، اب آپ میرے مولا بھی بن گئے ہیں اور ہر مومن و مومنہ کے مولا بھی بن گئے ہیں۔ تو گویا نتیجہ کیا نکلا کہ اسلام کو کمال حاصل ہوا ولایت علی ابن ابی طالب سے۔ اب اگر کوئی شخص اس ولایت سے ہٹ کر باقی سارے اسلام کو مانتا ہے،
تو اس کا اسلام ناقص ہوگا، کامل نہیں ہوگا۔ کامل تب ہوگا جب اللہ اور نبی کی نبوت کے بعد، توحید و نبوت کے بعد وہ باقاعدہ مانے کہ مولا علی امام بھی ہیں، مولا بھی ہیں، اور ہمارے مال اور جان میں تصرف کا حق بھی رکھتے ہیں۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے نا، جیسے یہ آخری حکم ہے، اسی لیے حکم کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن بھی آخری سوال اسی کا ہوگا۔ جب سب انسان ہم پہنچیں گے، اعمال ہمارے ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، کامیاب ہو گئے، نامہ اعمال دیکھا گیا، دفتر کھل گئے، ہر چیز ہو گئی۔ اب جس وقت ہم جائیں گے نا سیدھا کس کے قریب؟ ہم جنت کے قریب جائیں گے۔ اب ہم محل میں جانا چاہتے ہیں، اس وقت پوچھا جائے گا جی بتائیں جی آپ نے مال کس طرح صرف کیا؟ یہ خلاصہ ہوگا۔ آپ نے زندگی کیسے صرف کی، آپ نے جوانی کیسے صرف کی، ان تمام چیزوں کے بعد یہ سوال ہوگا آخری کہ آیا ولایت تیرے اندر موجود تھی یا نہیں تھی؟ ولایت تیرے اندر موجود تھی یا نہیں تھی؟ یہ ولایت ہے اسلام میں حرف آخر، یہ ولایت ہے اسلام کا آخری حکم، یہ ولایت ہے اسلام کے ایسے حکم کی کہ جس کے بعد اسلام کامل بنا، یہ ولایت ایسی ہے جس کے بعد اسلام پسندیدہ بنا، یہ ولایت ایسی ہے جس کے بعد کہا گیا کہ اب مزید کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جس نے ایک آخری حکم کو تسلیم کیا ہوگا، جنت اس کی پیش قدمی کے لیے حاضر ہوگی، اور جو کہے گا نہیں، کہا جائے گا تمام اعمال ردی کی ٹوکری میں ڈالے جائیں گے، اب آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ تو اصل مطلب میں جو بیان کر رہا تھا وہ یہی ہے کہ اجرن غیر ممنون، یہ کوئی روٹی ٹکر کا معاملہ نہیں ہے، یہ حکومت کا معاملہ نہیں ہے، اصل ہے اجر مودت اہل بیت، جو ایک سیکنڈ کے لیے بھی کبھی منقطع نہیں ہو سکتی۔ ہر وقت اگر انسان کے ذہن میں ہوگی، انسان کے دل میں محبت کی گہرائی موجود ہوگی، محبت کی انتہا تک پہنچا ہوا ہوگا، تو ایسی صورت میں کہا جائے گا یہ پورے اسلام کو مانتا ہے۔ اور اگر اس طرح نہیں ہوگا تو پھر اسلام ناقص پر چل رہا ہے، اس کا اسلام کبھی کامل نہیں ہو سکے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو بنا رہا ہے انبیاء کا سردار، لذا اللہ ان پر جتنے اشکالات ہوتے ہیں ان کا جواب بھی دے رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی عظمت کا ذکر کر رہا ہے۔ پہلی چیز یہ ذکر کی گئی کہ سیدھا سادہ خطاب 2 دفعہ پہلا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست ہوا ہے، تاکہ اس سے پتہ چلے کہ ان کی عظمت، ان کا احترام بارگاہ رب العزت میں کس قدر ہے، اور ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہر صورت میں احترام کرنا ہے۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالی نے 4 قسمیں کھا کر، قسم ہے دوات کی، قسم ہے قلم کی، سطروں کی، تیرے رب کی نعمت کی جو اللہ نے نبوت کی صورت میں تجھے دی ہے، آپ مجنون نہیں۔ تو اشکال کا جواب بھی دیا گیا۔ اس کے بعد کہا گیا کہ ان لکا لاجرن غیر ممنون۔ تیسری چیز، آپ کو اللہ کی طرف سے ایسا اجر ملے گا جو 1 سیکنڈ کے لیے بھی قطع نہیں ہو سکتا، اور یہ اجر بن جائے گا بنیاد۔ جس کے دل میں یہ اجر محبت اہل بیت ہوگی وہی کامیاب ہوگا۔ اب 5واں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ پر اشکال کریں، بڑی غلط بات ہے، آپ تو اخلاق عظیم کے مالک ہیں۔ آپ کا خلق، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا عمل اتنا بلند ہے کہ خلق عظیم کے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے کبھی دیکھنا ہو کہ رسول اعظم کا اخلاق کیا ہے تو اخلاق ہے در حقیقت قرآن۔ یہ قرآن در حقیقت یہ گویا کی کتاب ہے جس سے رسول اللہ کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے حضور کو قرار دیا گیا ہے رحمت للعالمین، یہ رحمت ہے، کبھی کسی تکلیف کے موجب نہیں بنے، اتنے بہادر کہ مولا کائنات جیسا شجاع ترین شخصیت
یہ فرماتی ہے جب جنگ کی بٹھی سخت ترین گرم ہو جاتی تھی اس وقت ہم جا کے پناہ لیتے تھے رسول اللہ کی، لیکن اس کے باوجود نہ کبھی کسی کو زخم لگایا ہے۔ اس طرح کے رحمت للعالمین ہے کہ پوری زندگی میں ایک کام حتیٰ کہ وہ شریعت کے مطابق ہی ایسا نہیں کیا ایسا کہ جس میں رحمت کے علاوہ اور کوئی چیز ہو۔ تو گویا یہ رحمت للعالمین بھی ہیں اور ان کے لیے ایسا اجر بھی ہے جو اجر کبھی کسی صورت میں منقطع نہیں ہوگا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ جب اتنا اجر دیا گیا ہے آدمی ان کی ہر بات کو تسلیم کرتا، لذا آپ نے دیکھا کہ تمام چیزیں تسلیم کی گئیں، لیکن جو چیزیں انہیں سوٹ نہیں کرتی تھیں ان کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ لذا آج جو اسلام ہمارے سامنے موجود ہے کہ قرآن مجید کا دعویٰ ہے تم مجھے رہبر مانو، 15ویں پارے کی آیت سے یہ نتیجہ نکلتا ہے پوری دنیا تمہارے سامنے جھکے گی۔ اصل سبب یہ ہے کہ ملت مسلمہ نے جس اسلام کو مانا ہے وہ اسلام کامل نہیں، اور پھر آپ لوگوں نے اسلام کامل کو مانا تو ہے لیکن عملی زندگی میں اس کو جاری کم کیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے جو عملی زندگی میں جاری کیے ہوئے ہیں، اکثریت جو ہے وہ تو جاری نہیں کیے ہوئے۔ لذا اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے اسلام کامل ماننے والوں کی تعداد 20% سے زیادہ نہیں، اور ان میں عامل حقیقی 5% سے زیادہ نہیں، تو کہا جا سکتا ہے کہ پورے اسلام کو ماننے والے صرف 5% ہیں، 95% ایسے ہیں جو برائے نام ہی چل رہے ہیں۔ تو گویا اسلام کو ہم نے نہیں مانا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ادھر جو حکم آیا ہے کہ قرآن مجید کو راہبر مانو، تمام دنیا تمہارے سامنے جھکے گی، اس پر بھی عمل نہیں ہو سکا۔ لذا اگر انسان سب متوجہ ہو جائیں، اسلام کامل کو مانیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، تو در حقیقت یہ ایسی بہت بڑی کامیابی ہوگی جیسے کسی زمانہ میں مسلمان پہلے سپر طاقت ہوتے تھے، اب بھی یہی مسلمان پھر سپر طاقت ہو جائیں گے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دین کو پیش کر کے گئے تھے مسلمانوں نے اس میں ترمیمیں کر دی۔ آپ ابتدا سے دیکھیں، حتیٰ کہ پھر جب امیر شام کا معاملہ آیا انہوں نے تو پھر انتہا کر دی، اور جب اس کے بیٹے کا معاملہ آیا وہ یہ کہتا تھا جو کچھ میں کہہ دوں وہی اسلام ہے۔ اسلام کو ان تمام خرابیوں سے بچانے کے لیے، اسلام کو صحیح حالت میں ابدی بنانے کے لیے، اسلام کو صحیح حالت میں ایسا بنانے کے لیے کہ قیامت تک یہ اسلام باقی رہے اور پھر کسی کو جرأت نہ ہو اس میں ترمیم کرنے کی، اس مقصد کے لیے امام نے مدینہ چھوڑا، پھر مکہ چھوڑا، کربلا میں وارد ہوئے۔ اب 10ویں کا دن ہے، وہاں امام موجود ہیں، اور پھر ملاقات ہوتی ہے عمر سعد کے ساتھ، جیسے کل بھی میں نے ذکر کیا تھا۔ اب اس کے بعد آخری دفعہ امام گئے ہیں اونٹنی پر سوار ہو کر۔ لڑائی کے لیے جب جانا ہوتا ہے نا تو اس وقت تو اونٹنی پر نہیں جاتا آدمی، گھوڑے پر سوار ہو کر جاتا ہے۔ گھوڑا موجود تھا، ذوالجناح موجود تھا، لیکن حضور اونٹنی پر سوار ہو کر گئے ہیں اور وہاں جا کے خطبہ دیا ہے۔ حضرت کے خطبہ سے پہلے زہیر قین نے خطاب کیا ہے، زہیر قین کے بعد مسلم ابن اوسجہ نے خطاب کیا ہے، اور آخر میں امام نے خطبہ دیا ہے۔ امام کہنے لگے کہ دیکھیے آپ مجھے یہ بتائیں پوری کائنات میں میرے علاوہ کوئی ہے جو نواس رسول ہو؟ اس وقت آپ بیٹھے ہیں میرے مقابلے کے لیے، آئے ہوئے ہیں مقابلے کے لیے، آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ مجھے بتائیں میرے علاوہ کوئی ہے جو نواس رسول ہو؟ سب نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں۔ فرمایا مجھے بتائیں پنجتن پاک میں ہے کوئی جو اس وقت میرے علاوہ ہو؟ سب نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر فرمایا مجھے بتائیں کیا اس وقت فاطمہ کا بیٹا میرے علاوہ کوئی ہے؟ فاطمہ کا بیٹا میرے علاوہ کوئی ہے؟ مجھے یہ بتائیں کیا میں وہی نہیں ہوں جن کو رسول اللہ شانے پر سوار کیا کرتے تھے؟ میں وہی نہیں ہوں جن کے لیے جنت سے کپڑے آیا کرتے تھے عید کے موقع پر؟ کیا میں وہی نہیں ہوں جس کے ہاتھ میں اور اس کے بھائی کے ہاتھ میں حضور اپنی زلفیں دے دیتے تھے؟
اس کے بعد کہنے لگے مجھے بتاؤ کیا جعفر طیار میرے چچا نہیں تھے؟ کیا میں حیدر کرار کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا فاطمہ کا بیٹا میرے علاوہ کوئی ہے؟ یہ تمام چیزیں ذکر کرتے کرتے کہنے لگے مجھے بتاؤ یہ میرے سر پر امامہ اللہ کے رسول کا نہیں؟ یہ میں نے جو عبا پہنی ہوئی ہے یہ آپ کے رسول کی عبا نہیں؟ اور پھر کہا کہ یہ میں نے نعلین جو پہنے ہوئے ہیں یہ آپ کے رسول کے نہیں؟ ان کلمات نے کافی اثر کیا ہے، لوگوں پر کافی اثر کیا ہے۔ اس کے بعد ایک عجیب کلمہ کہا ہے، مجھے بتاؤ کیا میں نے قرآن کے حکم کی کوئی مخالفت کی ہے؟ مجھے بتاؤ کیا میں نے کسی کا کوئی قتل کیا ہے؟ یا میں برگشتہ ہو گیا ہوں اسلام سے؟ سب کہنے لگے نہیں، آپ تو فرزند رسول ہیں، آپ تو رسول کے نواسا ہیں۔ پھر کہا کہ بتاؤ پھر مجھے مارنے کے لیے کیوں آئے ہو؟ تو اس وقت شمر نے ایک کو حکم دیا کہ تیر چلائیں، اور اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی۔ تو گویا امام نے اپنا تعارف کرایا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں کون ہوں، اور اسی تعارف کا جو جگہ جگہ کرتے رہے، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ تمام لوگ حضرت کے ساتھ مکہ سے نہیں آئے تھے، بلکہ کافی سارے لوگ ایسے ہیں جو عمر سعد کے ساتھ آئے تھے، 5-6 آدمی ایسے ہیں جو حر کی ملاقات کے بعد اس طرف آ گئے۔ مسلم ابن اوسجہ بہت بڑی شخصیت کا مالک ہے، قاری قرآن ہے، عالم دین ہے، اور جب بھی کسی جگہ خطاب کی ضرورت پڑتی تھی، حضور اگر کوئی خطاب کرتے، جواب کی ضرورت ہوتی تھی، مسلم ابن اوسجہ اٹھتا تھا۔ جب شب عاشور حضرت نے کہا سب چلے جائیں، میں اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں، آپ کو اجازت دیتا ہوں، تو مسلم ابن اوسجہ تھا جو کھڑا ہو گیا کہ مولا آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ اگر 70 دفعہ ہمیں مارا جائے، ہمیں جلا دیا جائے، ہماری راکھ بکھیر دی جائے، پھر زندہ کیا جائے، تب بھی نہیں چھوڑیں گے، تب بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بالفرض اگر کوئی کمزور دل تھا، ایک آدمی بھی نہیں ہے جو شب عاشور مولا کو چھوڑ کر گیا ہو۔ اب جس وقت یہ گیا ہے نا، تو حضرت نے کھڑے ہو کر اس کے گلے لگایا ہے اور کہا ہے مسلم جاؤ آپ اللہ کے حوالے۔ جب گیا ہے اس کے مقابلے میں یزید بن معقل آیا ہے، وہ بھی بہت بڑا بہادر تھا۔ جب اس نے تلوار ماری ہے، وہ تلوار اچٹ گئی ہے، لیکن انہوں نے ایسا حملہ کیا کہ اس کے دماغ تک تلوار پہنچ گئی۔ لیکن جنگ میں پھر انہوں نے دیکھا کہ مسلم کا مقابلہ اکیلا کوئی نہیں کر سکتا، ایک جب گھٹا آیا، اس لڑائی میں مسلم مارے گئے۔ جب مسلم شہید ہوئے ہیں نا، تو یہ ان بزرگواروں میں سے ہیں جن کی گویا سرہانے خود امام تشریف لایا ہے، سر کو اٹھا کے زانوں پر رکھا ہے۔ حبیب ابن مظاہر قریب آ گئے، کہنے لگے مسلم ہم بھی تیرے بعد آ رہے ہیں، لیکن کوئی وصیت ہو تو کرو، ہم عمل کریں گے۔ اس وقت مسلم نے ایک عجیب کلمہ کہا، اوسی کا بہذا الغریب، اوسی کا بہذا الغریب، حسین مسافر ہے، حسین مسافر ہے، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ حسین کی مدد ہمیشہ کرنا، اجرکم علی اللہ۔ امام نے فرمایا مسلم شہادت کے وقت بھی اپنے امام کو نہیں بھولا۔ بریر بن خزیر بہت بڑی شخصیت کا مالک تھا۔ جب یہ بریر گیا ہے نا پانی بھرنے کے لیے، تو اس نے آواز دی ہے میں بریر ہوں، تو کوفہ والے خناس بول اٹھے، یہ عالم دین ہے، یہ فقیہ ہے، یہ قاری قرآن ہے، یہ بہت بڑی شخصیت ہے، اس کو پانی سے نہ روکو۔ تو اس وقت وہ کہنے لگا تف ہے تجھ پر، نبی زادہ کے بچے پیاسے ہیں، ان کے لیے پانی بند کیا ہوا ہے اور میں ان کا غلام ہوں، میرے لیے پانی چھوڑ رہے ہو۔ یہ بریر ابن خزیر بھی گئے، انہوں نے جنگ لڑی، کافی لوگوں کو فنار کیا، آخر یہ بھی شہید ہو گئے۔ آپ کا امام اس کے بالین سر بھی آیا ہے۔ دیکھیے حضرات محترم، عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 5-6 صحابہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور 2-3 اہل بیت کا۔ میری اصل کوشش یہی ہے کہ صحابہ کرام کی تفصیل اگر نہ ہو تو کم از کم نام تو آ جائے، لذا میں کوشش کرتا ہوں کہ چند آدمیوں کا ذکر کروں۔ جبلہ بن علی شیبانی بہت بڑی شخصیت تھا، کوفہ کا رہنے والا تھا، مولا کائنات کا ساتھی تھا،
اور اس نے جنگ صفین میں داد شجاعت باقاعدہ دی ہے، اور مولا نے باقاعدہ اس کو تھپکی دی تھی کہ ماشاءاللہ خوب تو جنگجو ہے، اور کہا تھا کہ خدا تیری اس جنگ کو کمال تک پہنچائے۔ تو جبلہ بن علی شیبانی بھی یہاں شہید ہوا ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ جوین بن مالک، یہ وہ شخص ہے جو عمر سعد کے ساتھ آیا تھا، لیکن عمر سعد کے آنے کے بعد سیدھا امام کی خدمت میں آ گیا۔ حارث بن امرؤ القیس کندی، وہ بھی عمر سعد کے ساتھ آیا تھا، وہ بھی یہاں آ گیا۔ اسی طرح جنادہ بن حارث بن کعب، یہ وہ شخص ہے جو مکہ سے ہی حضرت کے ساتھ آیا ہے۔ اسی طرح حنظلہ بن عمر شیبانی صحابی رسول تھا، یہ بھی خفیہ طور پر آیا ہے امام کی خدمت میں۔ ظاہر بن اسلم، ظاہر بن عمر اسلمی کندی، یہ صحابی رسول تھا۔ اسی طرح حارث بن بنہان حضرت حمزہ کا غلام تھا، اس نے بھی داد شجاعت دی ہے۔ اسی طرح حارث بن کعب، یہ وہ شخص ہے جو خفیہ طور پر امام کی خدمت میں جو ہے پہنچا ہے۔ حجاج بن زید تمیمی، یہ بہت بڑا تیر انداز تھا، یہ آیا ہے حضرت کی خدمت میں، یہ بھی عمر سعد کی فوج سے ہی آیا ہے۔ اور ایک شخص کے والد کا نام ہے عمر ازدی، حلاس بن عمر ازدی، یہ وہ شخص تھا جو کوفہ میں مولا کائنات کا پولیس افسر تھا۔ گویا یہ سب شخصیتیں تھیں، عظمت کے مالک تھے، یہ سب کے سب آئے ہیں۔ کوئی خفیہ طور پر آیا ہے، کوئی عمر سعد کی فوج میں آیا ہے، کوئی ہور کے ساتھ آیا تھا وہاں سے آ گیا ہے، کوئی کوفہ سے آیا ہے، بصرہ سے بھی کچھ آدمی آئے ہیں۔ اس میں صہیب بھی یعنی روم کا ایک آدمی بھی موجود تھا، حبشے کے آدمی بھی اس میں موجود تھے، لیکن اعزاز حاصل ہے فقط ایک شخص کو کہ جس کو امام نے باقاعدہ خط لکھ کر بلایا ہے، اور کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے۔ اور خط بھی تب لکھا جب بہن زینب نے اپنے بھائی کے گلے میں باہیں ڈال کر یہ کہا، بھیا ہمارا کوئی بھی نہیں رہا، ہزاروں کی تعداد میں لشکر آ رہے ہیں، کیا ہمارا کوئی بھی نہیں رہا؟ تو حضرت نے اس وقت خط لکھا، اور میں حیران ہوتا ہوں اس خط کو دیکھ کر کہ جب خط لکھ رہے ہیں حسین ابن علی نہیں لکھتے، بلکہ لکھ رہے ہیں حسین ابن فاطمہ۔ یہ خط اس کو ملا ہے اس وقت جب وہ خضاب خرید کر رہا تھا اپنی داڑھی مبارک پر لگانے کے لیے، لیکن جب دیکھا ہے نا خط کو، پڑھا نہیں ہے، پتہ چلا ہے کہ مولا کا خط ہے، کہا ہے کہ نہیں اب میں خضاب نہیں لگاتا۔ راستہ میں اس خط کو پڑھا ہے، جب گھر میں آیا ہے بیگم نے سنا ہے، بیگم نے دیکھا، کہنے لگی پریشان ہیں آپ، کیا وجہ ہے؟ کوئی خاص باتیں؟ کہا نہیں کوئی بات نہیں، ابھی میرے مولا کا خط آیا، میرے مولا کے خط کا نام آنا تھا کہ وہ عورت کہنے لگی آپ مجھے سنائیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جب اس میں دیکھا نہ لکھا ہوا ہے من الحسین ابن فاطمہ الی الفقی حبیب ابن مظاہر، عورت نے اس وقت پیٹنا شروع کر دیا کہ ہے امام خط لکھ رہے ہیں، اپنی ماں کا نام لکھ رہے ہیں۔ اور پھر پوچھا حبیب کیا خیال ہے؟ اب جیسے مردوں کی عادت ہوتی ہے، کہنے لگے سوچ رہا ہوں، سوچنے کا نام لینا تھا۔ کہنے لگی سبحان اللہ، امام کا خط آ رہا ہے اور سوچ رہے ہیں، اگر سوچنا ہے تو اپنا امامہ مجھے دے دو، میں جاؤں گی، اپنی جان قربان کروں گی۔ عزادارو، جب حبیب پہنچا ہے نا میدان کربلا میں، اور شہزادی کونین کو پتہ چلا ہے کہ حبیب آ گیا ہے، تو فضا سے کہا فضا خیمے کے باہر چلی جاؤ، دروازے پر کھڑے ہو کر عباس کو بلاؤ اور اسے کہو حبیب کو میرا سلام دے۔ حبیب نے سر پیٹنا شروع کر دیا کہ ہے علی کی بڑی بیٹی اور اپنے غلام کو سلام دے رہی ہے، یہ میرے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے۔ یہ حبیب مولا کا بچپن کا ساتھی تھا، بڑا پیارا تھا، بڑا محبت کرنے والا تھا۔ اب بڑھاپا آ گیا ہے، لیکن حبیب جس وقت آیا ہے تو فوج حسین میں ایک جان آ گئی ہے، اور امام نے اس کو اپنے میسرہ کا سردار بنایا ہے۔ میمنہ یعنی دائیں جانب کا سردار زہیر قین،
اور میسرہ کے سردار حبیب کو بنایا ہے۔ اور جب یہ حبیب گیا ہے نا، اس وقت آپ کے امام نے ارشاد فرمایا ہے، وہ شخص جا رہا ہے جس کو میں اپنا بایاں بازو کہتا ہوں۔ اور عزاداروں، جس وقت حبیب گھوڑے سے گرے، امام نے اپنا بایاں بازو پکڑ لیا اور کہنے لگے اب تو میرا بایاں بازو ٹوٹ گیا ہے۔ اور جب زہیر گھوڑے سے گرے، فرمایا میرا دایاں بازو ٹوٹ گیا ہے۔ اور جب عباس گھوڑے سے گرے، امام کرسی سے گر گئے اور فرمایا اب تو میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اور جب اکبر نے آواز دی بابا میرا آخری سلام ہو